علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کروں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سیف دیکھ کر بھی ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور اتنے بڑے مجمع میں لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت مایوس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی واضح دلیل آنے کے بعد بھی کہ ان کے بتوں کو گرانے کے بعد بھی ان لوگوں کو کوئی نصیحت انہوں نے حاصل نہیں کی، تو وہ ان سے مایوس ہو کر انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابل کے شہر پر اس وقت نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کو اس واقعے کا علم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے چھوا تک نہیں، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا پیغام بھیجا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ نمرود کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی تھی، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کر سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ اور پھر اس پر اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے جیل میں 2 آدمی مقید تھے جن کو پہلے ہی وہ سزائے موت کا حکم سنا چکا تھا۔ اس نے ان دونوں کو بلایا، اس میں سے ایک کو اس نے رہا کر دیا اور دوسرے کو اس نے قتل کروا دیا۔ اس نے کہا دیکھا میں بھی چاہوں جس کو چاہوں تو زندگی دے سکتا ہوں، جس کو چاہوں تو مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ زندگی اور موت کے باریک فلسفے پر بحث کرنے سے بہتر ہے کہ میں اس کے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کروں۔ آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس پر وہ بہت حیران ہوا، اس کا سر جھک گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، لیکن وہ بھی اپنی روش پہ قائم رہا اور اس نے غصے میں حکم دیا کہ آپ ہمارے ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں اور دوبارہ یہاں نہ آئیں۔ وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو حیرآباد کہا اور وہ شام میں جو ہے وہ چلے گئے۔ شام کی ایک بستی حران نامی میں وہ آپ مقیم پذیر ہوئے اور آپ نے وہاں اپنے چچا حران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اور وہاں کے جو بستی کے لوگ تھے وہ نجوم پرست تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور ظاہرہ وہ رات کے ٹائم عبادت کے لیے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ایک دن جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پر آسمان کے جو ہے وہ سارے دروازے کھول دیے تھے، ان کو زمین، چاند، سورج، ستارے سب کی سلطنت دکھا دی تھی اور ان کی آنکھوں کے آگے سے وہ سارے پردے ہٹا دیے تھے جو عام لوگوں کی آنکھوں کے آگے ہوتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انعام میں فرمایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے، انہوں نے ایک روشن چمکتا ستارہ آسمان پر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ وہ تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد چاند نمودار ہوا، روشن اور بڑا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی اپنے مقررہ وقت کے بعد غائب ہو گیا۔ تو اسی دوران آپ نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ میں گمراہوں میں شامل نہ ہو جاؤں، آپ کہاں ہیں، میری مدد فرمائیں۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اور پھر جب اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو آپ نے کہا یہ بہت روشن اور روشنی پھیلا رہا ہے ساری طرف، تو یہ بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن وہ بھی شام کو جب غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مخلوق کو ان کی ضرورت ہوگی تو یہ تو ان کی ہیلپ ہی نہیں کر سکیں گے، یہ تو اپنے اپنے وقت پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کسی کے حکم کے تابع ہیں، ان کو بھی بنانے والا کوئی اور ہے، تو میں کیوں نہ اس بنانے والے کی عبادت کروں اور اس کو اپنا معبود مانوں۔ انہوں نے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ جو ہے میں آپ کے شرک سے عاجز ہوں اور میں اپنے رب کی طرف اپنا رخ پھیرتا ہوں اور آپ بھی اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بھی اپنی روش پر قائم رہے، اور آپ نے کہا کہ جو کچھ تمہارے معبود میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، لیکن میں حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، اور امن بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جو دین کے ساتھ شرک و غلط مت نہیں کرتے۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ وہاں سے مصر کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور جب آپ مصر میں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ آپ وہاں ایک شخص ہجرت کر کے آیا اور اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے جو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اس عورت کو لے آؤ اور اس سے پوچھنا کہ اگر وہ آدمی اس کا خاوند ہوا تو اس کو وہیں پر قتل کر دینا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو بتایا کہ اگر وہ لوگ آئیں اور تمہارے سے پوچھیں تو تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو سمجھایا کہ اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اس لحاظ سے میں آپ کا دینی بھائی ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدہ سارہ علیہ السلام کو پھر جب وہ محافظ اس دربار میں لے کر گئے تو اس نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بھیج دیا اور سیدہ سارہ علیہ السلام کو وہاں روک لیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کی بدکاری کو جانچ لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ پر اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں، ساری زندگی میں نے اپنے آپ کو بدکار لوگوں سے اور غیر لوگوں سے جو ہے بچا کے رکھا ہے، تو اب بھی آپ میری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جب اس بدکار حکمران نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا اور وہ جم گیا۔ پھر اس نے چیخنے چلانے لگا۔ اس کے محافظ جب اندر آئے تو انہوں نے بھی اس کی بہت ہیلپ کی، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو موو نہ کر سکا۔ پھر سیدہ سارہ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ یہ نہ یہ مر جائے اور اس کے قتل کا الزام میرے پر آئے، تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر سیدہ سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، تو وہ جب ٹھیک ہوا تو تیسری دفعہ اس نے پھر وہی حرکت کی تو اس کا ہاتھ دوبارہ شل ہو گیا۔ اب کی بار اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ٹھیک کر دیں، میں ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو رہا کر دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہونے پر اس نے اپنے محافظوں کو آواز دی کہ آپ میرے پاس کسی انسان کو نہیں، کسی سرکش جن کو لے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو عزت و اکرام کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی لونڈی بنا دیا اور ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ پھر آپ ہجرت کر کے جو ہے فلسطین میں چلے گئے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، جہاں کہیں بھی آپ ہجرت کر کے گئے وہ آپ کے ساتھ رہے۔ جب آپ وہاں پہنچے، صدوم نامی فلسطین کے پاس ایک بستی تھی، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شرک میں مبتلا تھے اور انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں اور لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ خود سیدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ اور ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور اس وقت صرف یہ 3 مسلمان تھے۔ پھر آپ نے وہاں لمبا عرصہ رہے، وہاں پہ آپ نے بہت مال و دولت بھی جمع کیا، اور پھر جب آپ 85 سال کی عمر کو پہنچے تو سیدہ سارہ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ وہ بانجھ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اولاد کی متمنی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی لونڈی ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کو ہدیاً اور تحفتاً پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جو ہے وہ شادی کر لی، اور ان کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ان کی اولاد کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ ان میں غیرت نے جنم لیا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم دیا کہ وہ آپ جو ہیں وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جو ہے وہ لے کر کہیں ان سے دور کر دیں یا علیحدہ رکھیں، ہم دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی آنکھوں میں غیرت کی انتہا کو بھا چکے تھے، انہوں نے بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ان سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نازل ہو گئی کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی طرف لے کر چلے جائیں۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھا، نہ کوئی نباتات تھی، نہ کوئی پانی تھا، اور کوئی بھی وہاں آبادی موجود نہیں تھی۔ اب وہاں جا کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ پھر میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔